اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو امیہ شہبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ارشاد علیکم انفسکم تم اپنی فکر کرو کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم تم نے ایسے شخص سے بات پوچھی ہے جو اس کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کا مطلب پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ مطلب نہیں کہ صرف اپنی ہی فکر کرو بلکہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کرتے رہو اور برے کاموں سے روکتے رہو، یہاں تک کہ جب دیکھو کہ لوگ عام طور سے بخل کر رہے ہیں، خواہشات کو پورا کیا جا رہا ہے، دنیا کو دین پر ترجیح دی جا رہی ہے اور ہر شخص اپنی رائے کو پسند کر رہا ہے، دوسرے کی نہیں مان رہا، تو اس وقت عوام کو چھوڑ کر اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ، کیونکہ آخری زمانہ میں ایسے دن آنے والے ہیں جن میں دین کے احکامات پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا جیسے انگارے کو پکڑنا۔ ان دنوں میں عمل کرنے والے کو اس کے ایک عمل پر اتنا ثواب ملے گا جتنا 50 افراد کو اس کے عمل کے کرنے پر ملتا ہے۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان میں سے 50 کا اجر ملے گا یا ہم میں سے 50؟ کیونکہ صحابہ کے عمل کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ ارشاد فرمایا، تم میں سے 50 کا اجر اس ایک شخص کو ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آخری زمانہ میں عمل کرنے والے شخص اپنی اس خاص فضیلت کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے درجہ میں بڑھ جائیں گے، کیونکہ صحابہ کرام بہرحال باقی ساری امت سے افضل ہی ہیں۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا ضروری ہے، البتہ اگر ایسا وقت آ جائے جس میں حق بات کو قبول کرنے کی استعداد بالکل ختم ہو جائے تو اس صورت میں یکسو رہنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابھی وہ وقت نہیں آیا، کیونکہ اس وقت امت میں حق کو قبول کرنے کی استعداد موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، آپ کی تمام جائز حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور جن جن مشکلات میں پریشانیوں میں آپ گھرے ہوئے ہیں تو اللہ پاک آپ کو ان سے نجات دلائے۔ بے اولاد لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیک صالح اور زندگی والی اولاد سے نواز دے۔ جو لوگ شادی کے حوالے سے پریشان ہیں تو اللہ پاک ان کے نیک سبب بنا دے، اور جو لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک ان کے نصیبوں کو آپس میں ملا دے۔ جن لوگوں کے رشتے ٹوٹ چکے ہیں اور دوبارہ وہ اسی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تو اللہ پاک ان کی اس حاجت کو ان کا نصیب بنا دے اور ان کے حق میں بہتری فرما دے، آمین۔ ویورز آپ لوگ بھی تمام امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، کسی ایک کی آمین سے کسی کا بھی بھلا ہو سکتا ہے۔ تو ویورز وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو جو لوگ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں ان کو خوش آمدید، اور ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور ویڈیو کا لنک صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرورت مند لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، شکریہ۔ تو آج جو آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کیا جا رہا ہے ویورز، وہ وظیفہ فار اینی حاجت ہے، یعنی کہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، آج کا وظیفہ بہت ہی زبردست، بہت ہی مجرب عمل میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔
میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے بہت ہی مجرب وظائف جو ہے وہ لے کر آؤں، ایسے وظائف، ایسے ہی قرآنی اعمال یا قرآنی آیات کا آپ سے ذکر کیا جائے، آپ کو پڑھنے کے لیے دیا جائے، جن کو کرتے ہی آپ کی حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ اور اگر آپ وظیفے کو کرنے سے پہلے کچھ شرائط پر عمل کر لیں، سب سے پہلے تو 5 وقت کی نماز کی پابندی اور تہجد کی نماز بھی ادا کریں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے نمبر پر جب بھی کوئی وظیفہ کرے تو وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، کیونکہ اللہ کا ذکر کر کے پہلے اللہ کو راضی کرے اور اس کے بعد پھر اللہ سے اپنی حاجت کا سوال کرے، اپنی حاجت کا ذکر کرے اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے یعنی کہ دعا کریں۔ تو اس طرح سے وظیفہ جو ہے وہ بھی قبول ہوگا اور آپ کی دعا بھی قبول ہوگی، جب آپ کوئی وظیفہ اللہ کی خالص، اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جب بھی کوئی وظیفہ کرے صدقہ خیرات ضرور کریں۔ اور چوتھے نمبر پر آپ کا یقین جو ہے وہ، یہ کہنا تو مجھے سب سے پہلے چاہیے تھا کہ یقین، کامل یقین ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی وظیفہ کامل یقین کے ساتھ کیا جاتا ہے تو وہ ضرور قبول ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ شک میں رہتے ہوئے کوئی بھی وظیفہ جو ہے وہ کرنے کا جو ہے وہ بالکل فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پھر عمل جو ہے وہ آپ کا ضائع ہو جاتا ہے جب آپ کوئی اللہ کی کسی کلام کے ساتھ شک کرتے ہیں۔ مجھے کمنٹ آیا کہ جی شک لوگ، آپ یہ کیوں کہتی ہیں کہ لوگ شک کرتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کی کلاموں پر شک نہیں ہے۔ لیکن میرے پاس ایسے کمنٹ بھی آتے ہیں کہ لوگوں کو شک ہوتا ہے، لوگ یقین نہیں رکھتے، ایک دن وظیفہ کرتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں جی ہم نے یہ وظیفہ کیا، ہماری حاجت پوری نہیں ہوئی۔ ایسے لوگوں کے کمنٹس بھی ہیں جن کو کرتے ساتھ ہی، جو صبر اور یقین کے ساتھ وظیفہ کرتے ہیں اور ان کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ چیز بھی دیکھا کریں اور ساتھ اس چیز کا بھی خیال رکھا کریں، کسی کی دل آزاری بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ کسی کو معمولی سا بھی ہرٹ کریں گے تو اس کے دل سے نکلی آہ جو ہے وہ آپ کو لگ سکتی ہے۔ اس لیے اس چیز کا بھی خاص اپنی خیال رکھا کریں کہ آپ سے کوئی ہرٹ تو نہیں ہو رہا، اور رزق حلال جو ہے وہ اس کی طرف بھی غور کیا کریں کہ آپ کا جو رزق ہے وہ رزق حلال ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ وظیفے کی اور دعاؤں کی کامیابی میں جو ہے اثر انداز ہوتی ہیں، ناکامی میں بھی اور کامیابی میں بھی۔ تو آج کا جو وظیفہ آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے بہت ہی پاورفل کلام ہے، قرآن پاک کی 2 آیات ہیں، بہت ہی مشہور آیات ہیں، اور ان کے ساتھ جب بھی کوئی وظیفہ کیا گیا میں نے کسی کو خالی لوٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب بھی کسی نے پورے یقین کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ ان 2 آیات کو پڑھا اور خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھا تو ان لوگوں کو میں نے خالی لوٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایون میں خود بھی عام طور پر جب یعنی کہ میرے زبان پر جو ورد ہوتا ہے ان میں سے ایک آیت کا ورد میری زبان پر اکثر رہتا ہے، تو جو میں بھی آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو یہ آپ نے کسی بھی حاجت کے لیے، چاہے کسی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا، کسی کی شادی میں بندش ہوئی ہوئی ہے یا کاروبار میں بندش ہے، بندش کسی قسم کی بھی ہو، یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بیمار ہے، اپنی بیماری سے شفا چاہتا ہے تو یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بے اولاد ہے، اولاد حاصل کرنے کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ کوئی اپنے ذاتی گھر کا مالک بننا چاہتا ہے تو یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ اور اگر کسی کی نوکری نہیں ہے، نوکری حاصل کرنے کے لیے وظیفہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت زبردست ہے۔ رزق میں برکت کے لیے بھی، قرض سے نجات کے لیے بھی، یعنی قرض کی ادائیگی کے لیے بھی، کوئی کسی قسم کی بھی آپ کی حاجت ہے یا پھر آپ کسی مشکل میں گھرے ہوئے ہیں اس سے نکلنا چاہتے ہیں، کوئی پریشانی ہے اس سے نکلنا چاہتے ہیں، کسی قسم کی کوئی بھی آپ کی حاجت ہے جائز ہوگی تو ضرور پوری ہو جائے گی۔ اور وظیفے کرنے کا طریقہ جو ہے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اس عمل کو تہجد کے ٹائم پر کریں، ٹھیک ہے؟ تہجد کے ٹائم پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ باقی اس کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، آپ کسی ٹائم بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن وہ ٹائم ایسا ہے جس ٹائم پر مانگی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اس ٹائم آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام جب ہوتے ہیں تو پھر اس ٹائم اللہ تعالیٰ لازمی آپ کی دعاؤں کو سنتا بھی بہت جلدی ہے اور قبول بھی فرماتا ہے۔ سنتا تو وہ ویسے بھی ہے لیکن قبول جلدی فرما لیتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ اب آپ نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلے آپ وضو کر لیجئے، وضو کرنے کے بعد پھر آپ نے جا نماز پر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینی ہے اور استغفار پڑھنا شروع کر دینا۔ آپ استغفار پڑھیں گے، آپ نے استغفار جو ہے وہ
कम अज कम 1000 मरतबा आपने अस्तगफार पढ़ना है। अगर आप इससे कम पढ़ना चाहें, आप अस्तगफार 1000 बार नहीं पढ़ पा रहे, तो कम अज कम 500 बार आपने ज़रूर अस्तगफार पढ़ना है। 5 तस्बीहां या 10 तस्बीहां अस्तगफार पढ़ने के बाद फिर आपने अपने वजीफे की, अपने मकसद की नियत करनी है कि आप किस मकसद के लिए ये वजीफा करने जा रहे हैं। तो फिर आपने उस नियत करने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ आपने 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद ये 2 आयत है, पहले एक आयत को पढ़ लें, फिर दूसरी आयत को पढ़ लें। ठीक है, पहले आपने पढ़नी है आयत जो है, तो आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये आयत आपने पढ़नी है। ठीक है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इस आयत को आपने 450 मरतबा पढ़ लेना है। ठीक है, 450 यानी 450 टाइम ये आयत जब आप मुकम्मल कर लें तो उसके बाद फिर पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर आपने 360 मरतबा यानी 360 टाइम आपने पढ़ना है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनस ज़ालिमीन। ये 2 आयत आपने इस तरह से पढ़नी है कि पहले एक आयत को 450 मरतबा पढ़ना है जो पहली आयत बताई गई है, फिर दूसरी आयत करीमा को जो बताया गया है उसको आपने 360 मरतबा पढ़ना है, और फिर जब आप कंप्लीट कर लें तो फिर उसके बाद आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और फिर अपने मकसद की जब दुआ करने लगे तो दुआ बहुत ही ज़्यादा आजिज़ी के साथ, यकीन के साथ, रो के गिड़गड़ा के अल्लाह की मतलब सजदे में जाके अपने रब से दुआ करें। दुआ करते करते बंदा रोते रोते सजदे में चला जाता है और फिर अल्लाह ताला से दुआ करता है। इस तरह से दुआ मांगे कि आपने इस वजीफे को अल्लाह की रज़ा के लिए किया और अपनी जब दुआ मांगी अल्लाह ताला से तो उसमें इतनी ज़्यादा तासीर हो कि फ़ौरन ही आपकी दुआ जो है वो कबूल हो जाए। और इस दुआ को मांगने के बाद भी आपने 1 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और आमीन कह के चेहरे पे हाथ फेर लेना है। और इस तरह से आपका ये जो वजीफ़ा है, बेशक एक दिन का ही ये अमल है, लेकिन एक दिन में अगर आपकी हाजत नहीं पूरी होती और आप बेचैन हैं, आपकी दुआ आपको उससे सब्र नहीं हो रहा, तो आप अगले दिन फिर इस अमल को उसी टाइम पर दोहराएं और 3 दिन आप इस अमल को करके फिर छोड़ दें और फिर अल्लाह ताला की जो है इंतज़ार कीजिए उसकी कुदरत का कि वो किस टाइम आपका कोई मौजज़ा आपके साथ करता है। क्योंकि आप सब्र नहीं करते, सब्र आप में बिल्कुल नहीं होता, आप फ़ौरन से तंग पड़ जाते हैं। तो इस तरह ना किया करें, आप मायूस हो जाते हैं, मायूस बिल्कुल ना हुआ करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जो भी करेगा आपके हक में बेहतर करेगा, क्योंकि कबूलियत उसने करनी है, अल्लाह ने कबूल करना है। ठीक है, इसलिए घबराया ना करें, अल्लाह को राज़ी किया करें। अल्लाह को राज़ी करेंगे तो फिर ही आपका जो है ना मकसद है वो पूरा होगा। तो यहाँ पर अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, जाते जाते आपसे यही कहूँगी कि चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो जो है उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। शुक्रिया, और सारी उम्मत मुसलमा को दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।